اجید ریح یوسف لولا ان تفندون۔ یوسف علیہ السلام کی خوشبو حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہلے سے محسوس ہو گئی، بہت دور سے محسوس ہو گئی۔ یہ معجزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی بڑی نعمت دینا چاہتے ہیں تو عام طور پر اس کی پہلے سے اس کے لیے کوئی نہ کوئی اشارے اللہ کی طرف سے بعض دفعہ ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال ہے یہ واقعہ۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں تمہارے لیے عنقریب استغفار کروں گا۔ اس سے تہجد کی فضیلت اور تہجد میں دعاؤں کی قبولیت کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے، اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دعا بڑے اہتمام سے بھی ہمیں مانگنی چاہیے۔ بعض دفعہ صرف ایک ٹہلانے کا اور ٹرخانے کا طریقہ ہوتا ہے، اچھا جی دعا کریں گے، نہ۔ یعقوب علیہ السلام نے سوچا کہ میرے بیٹوں سے غلطی ہوئی ہے تو میں ان کے لیے خاص طور پہ رات کو اٹھ کے تسلی سے دعا مانگوں گا۔ تو یہ بھی ایک اہم بات، یعنی تہجد کی فضیلت اور دعا کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ تیسری بات، معاف کرنے کی فضیلت ہمیں پتہ چلتی ہے اس آیت سے کہ بیٹوں سے کتنی بڑی غلطی ہوئی، لیکن یعقوب علیہ السلام جو کر سکتے تھے وہ تو کیا انہوں نے، جو تفتیش کر سکتے تھے، جو اپنے اختیار میں نہیں تھا اس میں خاموشی اختیار کی۔ اور بیٹوں کو جب ندامت ہو گئی تو ایک حرف بھی طنز کا، طعنے کا بیٹوں کو نہیں دیا، بلکہ ان کے لیے دعا کا اہتمام کیا۔ اس میں حسن اخلاق اور مخلوق پر رحم اور رشتہ داری جوڑنا، یہ سب چیزیں اس سے ثابت ہوتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا فلما دخلوا علی یوسف آوی الیہ ابویہ، یوسف علیہ السلام اپنے والدین کو ریسیو کرنے کے لیے شہر سے باہر نکلے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے ہمیں کہ جب کوئی بڑا آپ کے پاس آ رہا ہو ملنے کے لیے تو دروازے تک جانا چاہیے، اس کا باہر نکل کے استقبال کرنا چاہیے۔ اسی طرح جب وہ واپس جا رہا ہو تو بھی اس کو چھوڑنے جانا چاہیے۔ اسی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جن قوموں میں یہ رواج ہے نا کہ مہمان کو ریسیو کرنے بھی جاتے ہیں، اس کو دروازے تک یا اس کی جو گاڑی وغیرہ تک بٹھانے کے لیے بھی جاتے ہیں، تو یہ بھی اس اکرام کا تقاضا ہے۔ اور اس میں وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، خلاصے کے طور پہ دوبارہ بیان کر رہا ہوں کہ یوسف علیہ السلام نے اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کیا، جو احسانات اللہ نے کیے۔ جب والد سے ملاقات ہوئی ہے تو پریشانیوں کا تذکرہ نہیں کیا۔ اس میں بھی ہمیں یہ ہمارے لیے عبرت کی اور سبق کی بات ہے کہ ہم بھی غموں کو بھول جایا کریں، اچھی چیزوں کو ہم یاد رکھا کریں۔ اور بھائیوں نے جو کنویں میں ڈالا تھا تو چونکہ بھائیوں کو معاف کر چکے تھے تو من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، تو بھائیوں کے حسد کو شیطان کی طرف منسوب کر دیا کہ شیطان نے ہمارے ساتھ یہ کچھ کیا تھا۔ اور پھر اللہ سے دعا مانگنا، ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث۔ اس میں دعا کی فضیلت ہے کہ اتنے بڑے منصب کے بعد بھی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی، تو نے مجھے یہاں تک پہنچایا۔ تو ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے، کوئی بھی نعمت ہو، اللہ نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا، اللہ نے مجھے یہ فضیلت دی، سب چیزیں مسلمان اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے۔ یہ جو میں کا لفظ ہے نا، میں ایسا، یہ انداز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو اے محمد ہم آپ کی طرف آپ کو بتاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سورہ یوسف میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق اور پیغمبر ہونے کی بھی بہت بڑی دلیل ہے، کیونکہ یہ چیزیں انسان کو غیب کے یعنی وحی کے بغیر آپ کو معلوم نہیں ہو سکتی۔ یہ مکہ میں سورت نازل ہوئی ہے، نہ وہاں یہودی تھے نہ وہاں عیسائی تھے، اور آپ نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے، تو کیسے آپ نے اس واقعے کو اتنے بہترین انداز سے بیان کر دیا۔ اور آگے آ رہا ہے سورہ یوسف کے اگلے رکوع میں کہ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے، یعنی یہ تصدیق کر رہا ہے یہ واقعہ ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں۔ اللہ نے تورات میں بھی ان واقعات کو بیان کیا اور انجیل میں بھی بیان کیا، تو قرآن بھی اسی انداز سے بیان کر رہا ہے۔ تو یہ صاف اس بات کی علامت ہے کہ یہ تینوں کتابوں کا نازل کرنے والی ایک ہی ذات ہے جس کو اللہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ قرآن کے بھی برحق ہونے کی دلیل ہے۔ تو یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوا۔ اس میں کیونکہ واقعہ مکمل ہو چکا ہے تو سورہ یوسف کے اس واقعے سے ہمیں بہرحال جو ایک اہم چیز ملتی ہے، ایک تو حسد، کہ حسد بہت بری آفت ہے، اور اس سے کتنا، جس سے آپ حسد کرتے ہیں اس کو لوگ کہاں تک نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کوئی بھی ایسا کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے جس سے لوگ ہم سے حسد کرنے لگے۔
کیسے حسد کریں گے؟ آپ اپنی تعریفیں لوگوں کے سامنے، اپنی نعمتیں کھول کھول کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیں تو محبت والے لوگوں کو تو خوشی ہوگی، حسد والے لوگ اور زیادہ جلیں گے اور آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ یہ بھی اہتمام ہمیں کرنا چاہیے، اور سورہ فلق سورہ ناس کا اہتمام کرنا چاہیے، دعائیں پڑھنی چاہیے۔ مناجات مقبولہ دعاؤں کی ایک کتاب ہے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث سے تمام دعائیں جتنی ہو سکتی تھیں وہ جمع کر لی ہیں، اور مناجات مقبولہ کے نام سے ایک چھوٹے سے اس کو ایک کتابچے میں شائع کیا ہے، اور اس کو 7 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ تو ہفتے کے دن، اتوار کے دن، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، تو وہ 7 روزانہ ایک منزل پڑھ لیا کریں، ان دعاؤں کی مانگ لیا کریں۔ تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ جتنی بھی قرآن و سنت میں دعائیں آئی ہیں نا تقریباً تمام کور ہو جائیں گی ایک ہفتے میں۔ تو ہم نے بہت سارے بزرگوں کو اس کا معمول دیکھا ہے کہ وہ مناجات مقبولہ کی پابندی کیا کرتے تھے۔ اچھا، اس میں ایک بات ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو وہ دعائیں جمع کی ایک چھوٹے سے کتابچے کی شکل میں، پھر لوگوں نے اس میں اضافے بہت کر دیے ہیں، بہت کچھ اس میں ایڈ کر دیا ہے۔ تو جو ایڈیشن ہے وہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے کھاتے میں نہ ڈالی جائے۔ انہوں نے تو جو کام ایک کرنا تھا وہ کر دیا ہے مناجات مقبولہ کے نام سے۔ وہ ساری وہ قرآن اور حدیث کی دعائیں ہیں، تو وہ بہت اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اس ترجمے والی بھی وہ ملتی ہے تو وہ لازمی رکھا کریں۔ اس میں تمام وظائف جتنے بھی نظر سے بچنے کے اور آسیب سے بچنے کے اور شیاطین وغیرہ سے بچنے کے اور دین اور دنیا کی ترقی کی، اولاد کی، ہر طرح کی دعائیں اس میں آ گئی ہیں، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس میں اہم پوائنٹ جو سورہ یوسف سے ہمیں ملا، کیونکہ اگلا جو رکوع ہے اس میں یوسف علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ نہیں ہے، تو اس لیے میں یوسف علیہ السلام کے واقعے سے جو ہمیں بیسک سبق مل رہے ہیں نا وہ یہیں کمپلیٹ کر رہا ہوں۔ ایک اہم سبق ہمیں ملتا ہے کہ حاسد اگرچہ جس سے حسد ہو اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حاسد کو بھی اس سے ملتا کچھ نہیں ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کتنی کوشش کی، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ تو یہی نکلا کہ آخر میں انہی کو اعتراف کرنا پڑا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی ہمیں بھی اگر کسی سے حسد ہے تو ہم اس کی مخالفت نہ کریں، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اپنی بیماری کے علاج کی کوشش کریں۔ تو حسد کی بیماری کا جو علاج ہے اس میں 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ سب سے پہلے تقدیر کا عقیدہ۔ انسان یہ سوچے کہ اللہ نے اگر سامنے والے کو، میرے بھائی کو یا میرے کلاس فیلو کو یا میرے کلیگ کو، عام طور پر کلیگ سے تو اتنا یہ معاملات نہیں ہوتے، جو آپ کے لیول کا ہوتا ہے اس سے انسان کو زیادہ حسد ہوتا ہے۔ تو جس سے بھی اس طرح کا آپ کو حسد ہو رہا ہے نا، آپ اس کے لیے یہ سوچا کریں کہ جب اللہ اس کو کوئی فضیلت دینا چاہتا ہے تو میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں تقدیر سے لڑ نہیں سکتا، تو مان لو کہ یار اللہ نے اس کو فضیلت دی ہے۔ تو یہ جب تقدیر کا عقیدہ سوچیں گے نا تو انشاءاللہ اس سے سکون حاصل ہوگا۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت دی، عرب کے سردار لوگ یہ کہتے رہ گئے کہ ایک یتیم کو اور ایک مسکین اور غریب کو اتنا بڑا عہدہ کیسے مل گیا، ہم بڑے بڑے سردار لوگ ہیں۔ اسی حسد میں ہی برباد کر دی انہوں نے اپنی زندگی۔ لیکن جو صحابہ آپ پر ایمان لے کر آئے انہوں نے کیا سوچا کہ بھئی اللہ کا فضل ہے، اللہ اگر کسی کو نوازنا چاہے، ختم الرسل بنانا چاہے، خاتم الانبیاء بنانا چاہے اور فضیلت دینا چاہے تو اللہ پہ کون پابندی لگا سکتا ہے؟ قرآن نے بھی یہی جواب دیا کہ اہم یقسمون رحمت ربک، اللہ کی جو رحمت ہے، نبوت ہے، وہ میں تم سے پوچھ کے تقسیم کروں گا، تو میری مرضی میں جس کو نبی بناؤں۔ ایسے ہی اللہ نے آپ کے کسی دوست کو، کسی بھائی کو یا کسی بھی ریلیٹو کو کوئی فضیلت دے دی تو آپ یہ سوچیں کہ بھائی اللہ نے دی ہے تو اللہ سے کون لڑ سکتا ہے، تو مان لو بھائی۔ تو یہ سوچنے سے حسد کے اثرات آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں۔ دوسرا، اس کی تعریف کرنی چاہیے جس سے آپ کو حسد ہو، کیونکہ حسد جو ہے نا یہ ایسی بیماری ہے، یہ بیماری چاہتی ہے کہ آپ اس کی برائی کریں جس سے آپ کو حسد ہے۔ اگر آپ اس کے اگینسٹ چلنا شروع ہو گئے، آپ نے لوگوں میں اس کی تعریف کرنا شروع کر دی، تو حسد کے جراثیم جو ہے آہستہ آہستہ مرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ اینٹی بایوٹک ہے، یہ بالکل یہ علاج بھی ضد ہے۔ تو جس سے حسد ہو، جیلسی ہو، تو اس کے بارے میں اور تعریف کر دیا کریں کہ یار وہ ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے، بڑا اللہ نے پیسہ بھی دیا اس کو، اور ماشاءاللہ بڑا اسٹیبل ہو گیا، بہت خوبصورت ہے۔ جس صفت سے بھی حسد ہو رہا ہے نا، خوبصورتی کی وجہ سے ہو رہا ہے تو خوبصورتی کی تعریف کریں، اس کی دولت کو دیکھ کے جل رہے ہیں تو دولت کی تعریف کریں، اس کی شہرت کو دیکھ کے جلن ہو رہی ہے تو اس کی شہرت کی تعریف کریں۔ تو جب آپ جس سے آپ کو حسد ہے اس کی تعریف کریں گے تو تکلیف تو آپ کو ہوگی، لیکن آہستہ آہستہ اس حسد کے اثرات ختم ہو جائیں گے، اور اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ تو یہ
دو طریقے ایسے ہیں جس سے حسد انسان کے دل سے ختم ہو جاتا ہے، ورنہ حسد کرنے والا زیادہ نقصان اپنا کرتا ہے۔ سورہ یوسف میں جو اصل جو اس کا مقصد ہے نا، جو اس واقعے سے جو بنیادی، یہ تو میں نے بتایا حسد اور ناشکری سے بچنا یہ بھی اسباق ہیں، لیکن اس کا جو جس کو کہتے ہیں نا سینٹرل آئیڈیا، وہ کیا ہے؟ صبر کی فضیلت۔ یوسف علیہ السلام نے بھی صبر کیا اور یعقوب علیہ السلام نے بھی صبر کیا، تو یہ صبر کی فضیلت اس پوری سورت سے ہمیں جو مین سبق ملتا ہے وہ ہے صبر کی فضیلت، کہ کیسا صبر کیا اور اس کا انجام پھر کتنا اچھا ہوا۔ وہ شاعر نے کہا ہے نا، صبر